اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 اردو ترجمہ۔ یہ رسول جو ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح دلائل کے بعد نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑ پاتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش نفع پہنچائے گی۔ اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اپنے اوپر اصلی ظلم ڈھانے والے وہی ہیں۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کی معلومات میں کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گراں نہیں اور وہ بلند اور عظیم ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط رسی پکڑی جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کارساز طاغوت بنتے ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے باب میں اس وجہ سے حجت کی کہ خدا نے اس کو اقتدار بخشا تھا، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے۔ وہ بولا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ بات ہے تو اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو اسے پچھم سے نکال دے۔ تو وہ کافر یہ سن کر بھونچ کا رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یا جیسے کہ وہ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا بھلا اللہ اس کے فنا ہو چکنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کو 100 سال کی موت دے دی، پھر اس کو اٹھایا۔ پوچھا کتنی مدت اس حال میں رہے؟ بولا اس حال میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ رہا۔ فرمایا بلکہ تم پورے 100 سال اس حال میں رہے۔ اب تم کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، ان میں سے کوئی چیز بسی تک نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں تاکہ تمہیں اٹھائے جانے پر یقین ہو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کس طرح ہم اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں مانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ بولا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے
ہلا لو، پھر ان کو ٹکڑے کر کے ہر پہاڑی پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کے مال کی تمثیل جو اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مانند ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، اس کی ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں۔ اللہ برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ بڑی گنجائش والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے اس انفاق کے پیچھے نہ احسان جتاتے نہ دل آزاری کرتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دلداری کا ایک کلمہ کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہو۔ اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو اکارت مت کرو، اس شخص کی مانند جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی تمثیل یوں ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا می پڑے اور وہ اس کو بالکل سپاٹ پتھر چھوڑ جائے، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا، اور اللہ ناشکروں کو بامراد نہیں کرے گا۔ اور ان لوگوں کے عمل کی تمثیل جو اپنے مال اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو، اس پر بارش ہو گئی تو 2 چند پھل لایا، بارش نہ ہوئی تو پھوار بھی کافی ہوگی، اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے اس کی نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں، اور باغ پر سموم کا بگولا پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے؟ اللہ اس طرح اپنی باتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اس میں سے وہ مال تو خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو جس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، لیکن اگر وہی مال تمہیں لینا پڑ جائے تو بغیر آنکھیں میچے اس کو نہ لے سکو، اور اس بات کو خوب یاد رکھو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کی راہ سجاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی سمائی اور بڑے علم رکھنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت بخشتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر کا خزانہ ملا، مگر یاد دہانی وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا جو کچھ بھی نظر مانو گے تو یاد رکھو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے، اور ان لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اور اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپاؤ اور چپکے سے غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ان کو ہدایت دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تم ہی کو حاصل ہونا ہے، اور خرچ کیجیے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تم کو پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی۔ یہ ان غریبوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، زمین میں کاروبار کے لیے
نقل و حرکت نہیں کر سکتے، بے خبر ان کی خودداری کے سبب ان کو غنی خیال کرتا ہے۔ تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے اپنی چھوٹ سے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ نے بے کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام۔ تو جس کو اللہ کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جواب اس کے مرتکب ہوں تو وہی جو اب اس کے مرتکب ہوں تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا، اور اللہ ناشکروں کو اور حق تلفوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بھلے کام کیے، نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا۔ اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم کسی کا حق مارو، نہ تمہارا حق مارا جائے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی تک اس کو مہلت دو اور بخش دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہے پوری پوری مل جائے گی، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس لکھے تمہارے مابین کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے اسی طرح وہ دوسروں کے لیے لکھنے کے کام آئے، اور یہ دستاویز لکھوائے وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے، اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو، تو جو اس کا ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اس پر اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ ٹھہرا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں صحیح، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں۔ 2 عورتیں اس لیے کہ ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک کے لیے اس کو لکھنے میں تساہل نہ برتو۔ یہ ہدایات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل، گواہی کو زیادہ ٹھیک رکھنے والی اور اس امر کے زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شبہات میں نہ پڑو۔ اگر معاملہ خرید و فروخت کا کرو تو اس صورت میں بھی گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب یا گواہ کو کسی طرح نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری بڑی پائیدار نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ مل سکے تو رہن قبضہ میں کرا دو، پس اگر ایک دوسرے پر اعتماد کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے، اور شہادت کو مت چھپاؤ۔ جو اس کو چھپائے تو وہ یاد رکھے کہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے
اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، خدا اس کا تم سے حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس پر اس کے رب کی جانب سے اتاری گئی، اور مومنین ایمان لائے۔ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اور اس کی اور اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر ایک پائے گا جو کمائے گا اور بھرے گا جو کرے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، اور اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی بار نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے ہو گزرے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف کر، ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ الف لام میم ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زندہ اور قائم رکھنے والا۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، مصداق اس کی جو اس کے آگے سے موجود ہے۔ اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور پھر فرمان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے رحموں کے اندر جس طرح چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری جس میں محکم آیات ہیں جو اصل کتاب کا درجہ رکھتی ہیں، اور دوسری کچھ آیتیں اس میں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کریں، حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب ہی کے پاس سے ہیں، یاد دہانی تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت بخشنے کے بعد کج نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو سب لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال خدا کے ہاں کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ ان کا بھی وہی حال ہونا ہے جو آل فرعون اور ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے گزرے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، اور اللہ سخت پاداش والا ہے۔ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یہ کہہ دو کہ تم مغلوب ہو گئے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں مڈبیر ہوئی، ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ایک مومن گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا جو طاغوت کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ یہ ان کو کھلم کھلا اپنے سے دوگنے دیکھتے تھے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے۔ بے شک اس میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بصیرت ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات دنیا، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی کھبا دی گئی ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کے سر و سامان ہیں، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ان سے کہو، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز کا پتہ دوں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے۔
جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، بس تو ہمارے گناہوں کو بخش اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جو صابر، راست باز، فرمانبردار، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے ہیں، اللہ، فرشتوں اور اہل علم کی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل و قسط کا قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا اصل دین اسلام ہے۔ اہل کتاب نے تو اس میں اختلاف علم میں حق کے آ جانے کے بعد محض باہمی زدم زدہ کے سبب سے کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے تو وہ یاد رکھیں اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اگر وہ تم سے اس بارے میں جھگڑتے رہیں تو تم ان سے کہہ دو، میں نے اور میری پیرووں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اور اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ بھی اسی طرح اسلام لائے تو وہ راہیاب ہوئے، اور اگر اعراض کریں تو تمہارے اوپر ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے، اللہ اپنے بندوں کا نگران حال ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو لوگوں میں سے عدل و قسط کی دعوت لے کر اٹھے، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گئے، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ بنے گا۔ ذرا ان کو تو دیکھو جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ عطا ہوا، ان کو اللہ کی کتاب ہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ منہ پھیر لینے والے لوگ ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ بس گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ یہ جو کچھ گھڑتے رہے ہیں، اس نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو ایک ایسے دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی پوری کی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دعا کرو، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو ہی جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی چھینے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور ظاہر کرتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور ظاہر کرتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جس پر چاہتا ہے اپنا بے حساب فضل کرتا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کے برخلاف کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کریں گے تو اللہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو جیسا بچنے کا حق ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس سے باخبر ہے، اور وہ اس کو سب کو جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر جان اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گی، جو برائی کی ہوگی اس کو بھی موجود پائے گی، اور وہ آرزو کرے گا یا کرے گی کہ کاش اس کے اور اس کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوتا، اور اللہ اپنی ذات سے تمہیں ہوشیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اگر یہ اعراض کریں تو یاد رکھو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اہل عالم کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایک دوسرے کی ذریت ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی بنے دعا کی کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں نے اس
کو ہر چیز سے چھڑا کر تیرے لیے خاص کیا، سو تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے جو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جب اس نے اس کو جنا تو اس نے کہا، اے رب، یہ تو میں لڑکی جنی ہوں، اور اللہ کو خوب پتہ تھا اس چیز کا جو وہ جنی تھی، اور لڑکا لڑکی کی مانند تو نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اس کو اپنی پسندیدگی کی قبولیت سے نوازا، اس کو عمدہ طریقے پر پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب زکریا محراب میں اس کے پاس جاتا، وہاں رزق پاتا، اس نے پوچھا، اے مریم، یہ چیز تمہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اس نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس پر چاہے بے حساب فضل فرماتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے بھی اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اس کو ندا دی جب کہ وہ محراب میں نماز میں کھڑا تھا، اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمہ کے مصداق، سردار لذات دنیا سے کنارہ کش اور زمرہ صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تو میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیجیو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیجیو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی، اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری میں لگی رہو، رکوع سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ اور رکوع کرتی رہو۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، اور تم تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے، اور تم اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذی وجاہت اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا، دھیڑ ہو کر بھی صالح اور صالحین کے زمرے میں سے ہوگا۔ وہ بولی، اے میرے پروردگار، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جب کہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے خداوند کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی صورت کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑی کو اچھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے اور ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک ان باتوں کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اور میں مستاق ہوں اپنے سے پیشتر سے آئی ہوئی تورات کا، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے خداوند کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو میرے سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ بس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو اس نے دعوت دی کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں۔ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے اتاری، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ۔
اور انہوں نے خفیہ چالیں چلیں تو اللہ نے بھی خفیہ توڑ کیا، اور اللہ بہترین توڑ کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا، پھر میری طرف تم سب کا پلٹنا ہوگا، اور میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں اپنی آیات اور اپنی پر حکمت یاد دہانی میں سے۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو امر کیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہی بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ سو جو تم میں سے اس بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہارے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو جمع کریں، تم اپنی عورتوں کو جمع کرو، اور ہم اپنے آپ کو اکٹھا کریں، تم اپنے آپ کو اکٹھا کرو، پھر ہم مل کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی عزیز اور حکیم ہے۔ پر اگر وہ اعراض کریں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب اس چیز کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، اور نہ اس چیز کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ اگر وہ اس چیز سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو؟ درحال یہ کہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی ہیں، مگر اس کے بعد کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ تم ہی لوگ ہو کہ تم نے حجت کی ان چیزوں کے بارے میں جن کے باب میں تمہیں کچھ علم تھا، تو اس چیز کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو جس کے باب میں تمہیں کوئی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی بلکہ حنیف مسلم تھا، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھا۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، پھر یہ پیغمبر اور جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے ہی کو، لیکن وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، درحال یہ کہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی اس سے برگشتہ ہوں، اور تم اپنے دین کی پیروی کرنے والے کے سوا اور کسی کی بات کا اعتبار نہ کیا کرو۔ ان سے کہو کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے کہ مبادہ اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جس طرح کی چیز تمہیں ملی ہے، یا وہ تم سے تمہارے رب کے حضور حجت کر سکیں۔ ان سے کہو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی سمائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں
کہ اگر ان کے پاس امانت کا ڈھیر بھی رکھو تو مانگنے پر لوٹا دیں، اور ان میں وہ بھی ہیں اگر تم ان کی امانت میں 1 دینار بھی رکھو تو وہ اس وقت تک اس کو تمہیں لوٹانے والے نہیں جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں، اور یہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو بے شک اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو ایک حقیر قیمت کے عوض بیچتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنی زبان کو کتاب اللہ کے ساتھ توڑتا موڑتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب الہی کا ایک حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب الہی کا حصہ نہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ وہ اللہ پر جھوٹ جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی بشر کی شان نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، قوت فیصلہ اور منصب نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں کو یہ دعوت دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو لوگوں کو یہی دعوت دے گا کہ لوگوں اللہ والے بنو، بوجہ اس کے کہ تم کتاب الہی کی دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے رہے ہو، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ فرشتوں نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم خدا کے فرما بردار ہو؟ اور یاد کرو جب کہ خدا نے تم سے نبیوں کے بارے میں میثاق لیا، ہرگاہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول مصداق بن کر ان پشین گوئیوں کا جو تمہارے پاس موجود ہیں، تو تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ پوچھا کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری تم نے اٹھائی؟ بولے کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو لوگ اس عہد کے بعد پھر جائیں وہی لوگ نافرمان ٹھہریں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ جو آسمان و زمین میں ہے طوعاً و کرہاً سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تم کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس چیز پر جو اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور اس چیز پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب بنے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کس طرح بامراد کرے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، درحال یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو بامراد نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور اپنے کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ اصلی گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے عذاب دردناک ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔